السلام علیکم 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں فرزین نعیم اور مجھے کہتے ہیں فہیم چودھری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں صوبائی وزیر ملک صہیب احمد کا پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کا دورہ، کام 15 اگست تک مکمل کرنے کی سخت ہدایات کر دی گئیں۔ سیکرٹری CNW راجہ جہانگیر انور اور دیگر حکام کے ہمراہ سیالکوٹ میں پلوں کے تعمیراتی منصوبوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سید پور بجوات روڈ اور بڑیانہ چونڈا ظفروار روڈ پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ دورے کے دوران ایگزیکٹو انجینئر ہائی ویز نے منصوبوں کی فزیکل پیش رفت پر بریفنگ دی، جس پر صوبائی وزیر نے کام میں تاخیر پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام تعمیراتی کام ہر صورت 15 اگست تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ پاک پتن میں دریائے ستلج میں سیلاب کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے حفاظتی انتظامات مکمل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ بابا فرید برج کے حفاظتی بندوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں یاسر خان کی اس رپورٹ میں۔ دریائے ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے آبادی اور بابا فرید برج کو بچانے کے لیے حفاظتی بند کو مضبوط کرنے کی کوششیں جاری۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا نے دریائے ستلج میں جاری کام کا جائزہ لیا۔ آج ہم جو ہے وہ NHA کا یہاں پہ بابا فرید برج پہ گائیڈ بینکس کو وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی سولیڈیرٹی چیک کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہیپیلی انفارمنگ دا پبلک کہ ہم نے کانٹریکٹر موبلائز کر دیا ہے، جہاں جہاں پہ یہ گائیڈ بینکس تھوڑے ویک لگ رہے ہیں ان کو ری انفورس کر رہے ہیں، سٹون پچنگ کر رہے ہیں، ان کے لیولز کو ریز کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے NHA کو بابا فرید برج کے حفاظتی بند کو ہنگامی بنیادوں پر ہیوی مشینری کے ساتھ مضبوط بنانے کے احکامات جاری کیے کہ جو ہمارے ملحقہ دیہات ہیں جو ٹریڈیشنلی سیلابی پانی سے متاثر ہوتے ہیں ان کو بچایا جا سکے، شہریوں کے جان کی مال کی تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ سارے کے سارے محکمہ جات جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ ابھی فلڈ کی صورتحال نہیں ہے لیکن ہم حفظ ما تقدم کے تحت جو ہے وہ یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ شہری مطمئن رہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں۔ کام کا کہنا تھا کہ زرعی انتظامیہ نے سیلاب کے خدشات کے پیش نظر تمام تر انتظامات کر کے لمحہ با لمحہ صورتحال کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ یاسر علی خان 7 نیوز پاک پتن۔ اوکاڑا میں جگر کی صحت اور ہیپاٹائٹس سے بچاؤ سے متعلق آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز عمر شہین۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جگر انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے اور ہیپاٹائٹس ایک ایسا مرض ہے جس کی بروقت تشخیص یا احتیاط نہ ہونے کی صورت میں مختلف پیچیدگی اور سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اوکاڑا PKL ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کو اویئرنیس میسج دینے کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں PKLI ڈپارٹمنٹ میں، جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر صاحب۔ جی سر بتائیے گا پلیز کہ جو ہیپاٹائٹس کا مرض ہے وہ کس طرح پھیلتا ہے اور ان کے جو سا اس سے بچاؤ کے لیے عوام کو کن کن احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں بتانا چاہوں گا کہ ہیپاٹائٹس B اور C جو کہ کالا یرقان ہے، یہ خاص طور پر خون اور خون سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کینچی، اس طرح جو بال کٹوانے والے ہوتے ہیں، دوسرا یہ سرجیکل اوزار جو ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، ٹیکوں کے ذریعے سے بہت پھیلتا ہے۔ اگر ایک ہی ٹیکہ لوگ دوسروں کو بھی، مریضوں کو بھی لگاتے ہیں جو ہیپاٹائٹس کے مریض کو لگا ہے تو وہ پھیل سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ PKLI کے جانب سے ہیپاٹائٹس B اور C جو کہ کالا یرقان ہیں، ان کے مریضوں کے لیے یہاں پہ مفت دوائی اور مفت ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ روٹین وائز اپنا جو ہے وہ میڈیکل چیک اپ کروائیں اور غیر معیاری طبی جو ہے وہ طریقہ کار اس سے گریز کریں، اور آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو یا آپ کے دوستوں کو کسی کو بھی کوئی جگر کا مرض ہو تو PKLI ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں اور مستقل علاج کروائیں۔ بہت شکریہ عمر شہین، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ بہاول نگر میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی توجہ سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی لیبارٹری کو جدید خطوط پر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز وقاص فریدی سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈاکٹر احمد رضا MSTHQ ہاسپٹل کی کوششوں کے بعد جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہاول نگر کی عوام کے لیے ایک نئی لیب قائم کر دی ہے۔ مزید اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ڈاکٹر احمد رضا MS صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CM صاحبہ کی خصوصی یہ عنایت ہے ڈسٹرکٹ بہاول کے لیے کہ جو ہماری آلریڈی ایگزسٹنگ لیب تھی اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس میں جدید مشینری انسٹال کر دی گئی ہے، جس میں ہمارے پاس اسپیشل کیمسٹری، روٹین کیمسٹری
راؤنڈ دی کلاک اویلیبل ہوگی اور اس کے جو بھی گورنمنٹ کے سبسڈی ریٹس ہیں گورنمنٹ پیشنٹس کو آفر کرے گی وہ پیشنٹس کو اویلیبل ہوں گے. اور یہ میں شکر گزار ہوں اپنے گورنمنٹ آف پنجاب کا اور جو وہ ہمارے پارٹنر ایجنسیز ہیں جنہوں نے اس میں یہ اسٹیبلش کی ہے لیب کہ یہ بہاولنگر کی عوام کی ہیلتھ میں ایک انقلابی قدم ہے. جی بالکل، بہاولنگر کی عوام کے لیے ایک اقتدامی قدم ہے. یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ لیب دی گئی ہے. جی بہت شکریہ وقاص فریدی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاک پتن ضلع انتظامیہ کا گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، اوور چارجنگ میں ملوث 7 دکاندار گرفتار، 3 دکانیں سیل. پاک پتن میں مہنگے داموں اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والوں کے خلاف ضلع انتظامیہ نے بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا. ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر مانیٹرنگ ٹیموں نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر اوور چارجنگ کی مرتکب متعدد دکانوں کو دبوچ لیا. مچھلی چوک، نگینہ چوک میں کی جانے والی ان کارروائیوں کے دوران اوور چارجنگ میں ملوث 7 دکاندار گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لاہور میں بارشوں کے باعث چھتیں گرنے کے واقعات میں اضافہ، ریلوے فلیٹس کے رہائشیوں کی زندگیاں خطرے میں. وزیر ریلوے حنیف عباسی کی رہائشیوں سے اپیل. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز صابر غوری. جی صابر، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، آج کل شہر لاہور میں بارشوں کا موسم چل رہا ہے اور بہت سے واقعات چھتیں گرنے کے ہو چکے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں رام گڑھ ریلوے فلیٹس پر جو کافی زیادہ مخدوش حالت میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کے رہائشی ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا، کافی خستہ حالت ہے ان فلیٹس کی. بتائیے کہ آپ نے کبھی کسی ریلوے حکام کو، جو ریلوے آفیسرز ہیں، ان کو کوئی اپلیکیشن دی، بتایا ان کو؟ دی ہے اپلیکیشن، ہم نے بہت دی ہیں، زیادہ 3-4 اپلیکیشن دی ہے. برائے مہربانی کر کے ان کے کوئی توجہ کی جائے، یہ کہیں گر ہی نہ جائے. اس کا یہ بھی ہے سسٹم. یہ بھی بلڈنگ کمزور ہے، یہ بھی بلڈنگ آگے والی بھی کمزور ہے، ہماری بلڈنگ بھی کمزور ہے. لہذا مہربانی کر کے ریلوے عباسی صاحب جو ہمارے وزیر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کر ہمارا یہ سسٹم نا، یہ فلیٹوں کا یہ صحیح کیا جائے. جی کیا کہیں گے آپ؟ ہماری بھی ریلوے وزیر صاحب جناب حنیف عباسی صاحب جو ہمارے محترم ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی خدا را ہماری اس بات کو سنا جائے. اور یہ جو ریلوے کی فلیٹوں کے حالات ہیں، ان کی چھتیں جو ہیں وہ سیمنٹ گر رہے ہیں، لینٹر پھٹ رہے ہیں، تو یہ کسی وقت بھی کوئی بڑا نقصان، جانی نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو مہربانی کر کے ان کی ریپیئرنگ کروا دی جائے. جی کسی وقت بھی کوئی بھی بڑے جانی نقصان کا، بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. یہاں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ وزیر ریلوے سے کہ وہ ان فلیٹس کی ریپیئر مینٹیننس کروا کر ان کی زندگیاں محفوظ کریں. جی سیالکوٹ سے خبر ہے جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم زمین کاشتکاروں میں الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کر دیے، جس میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق اور دیگر اراکین صوبائی اسمبلی چودھری فیصل، اکرام رانا، عارف اقبال ہرانہ اور نوید اشرف نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم بے زمینوں کاشتکاروں میں الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کرنے کی تقریب، جس میں ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق اور اراکین قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی چودھری فیصل، اکرم رانا، عارف اور نوید اشرف نے شرکت کی. تقریب کے دوران اس انقلابی منصوبے کے تحت سیالکوٹ کی تمام تحصیلوں کے 29 بے زمین کاشتکاروں کو 3 سے 5 ایکڑ سرکاری زمین 10 سال کے لیے 100 روپے فی ایکڑ سالانہ لیز پر دی گئی. ڈپٹی کمشنر اویس مشتاق نے بتایا کہ زمین کی ڈیولپمنٹ کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے فراہم کیے جائیں گے. تمام مراحل شفافیت کے ساتھ مکمل کیے گئے تاکہ دیہی نوجوانوں کو بااختیار بنایا جا سکے. حیدرآباد میں وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر کا جدید زرعی تحقیقاتی لیبارٹریز کا افتتاح، کسانوں کے لیے ٹیسٹنگ مفت کرنے کا اعلان. حیدرآباد میں وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر نے جدید تحقیقی لیبارٹریوں کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، جن کے قیام کا مقصد زرعی شعبوں میں تحقیق کو فروغ دینا اور گندم کی نئی اقسام تیار کرنا ہے. افتتاح کے موقع پر وزیر زراعت کو زرعی تحقیق اور منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی. انہوں نے اعلان کیا کہ کاشتکاروں کے لیے بیماریوں کی تشخیص ٹیسٹنگ بالکل مفت ہوگی. محکمہ اوقاف انتظامیہ کی غفلت کے باعث بڑے حادثے کا خدشہ، حضرت سید محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا گنبد انتہائی خستحالی کا شکار. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز منظور چودھری سے. جی منظور، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں برس بڑے میاں کے علاقہ
اور دربار شریف ہے سید محمود شاہ، جہاں پہ یہ گنبد کی جو حالت زار ہے بڑی نازک ہے، کسی وقت بھی کوئی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اہل علاقہ کے لوگ موجود ہیں، آئیں جی بات کرتے ہیں۔ جی بھائی جان یہاں سے محکمہ اوقاف پیسے نکال کے لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا اتنی ان لوگوں نے کر دیا ہے، اخیر کر دیا، ان میں مسلمانی ختم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ولی اللہ کے دربار ہے، کوئی ایرا گیرا کے نہیں ہے۔ ان کو کہیں کہ آگے دیکھیں، آگے یہاں پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور آپ کے جو مینیجر ہے یہاں پہ محکمہ اوقاف کا، وہ جناب آتا ہے چپ کر کے پیسے نکالے، وہ نکل گئے، ہاں تو کتنے دن تو اس کا بل ہی نہیں اترتا۔ جی، محکمہ اوقاف کا جو عملہ ہے وہ یہاں پہ کیش نکالنے گلے سے تو ضرور آتا ہے، بہت بار اہل علاقہ نے درخواستیں بھی دی ہیں اس دربار کی ریپیئر کے لیے، جیسے کہ پورے لاہور میں کام ہو رہا ہے۔ سیکٹری جو اوقاف ہے وہ بالخصوص اس چیز پہ توجہ دے رہے ہیں کہ تمام مزارات کی جو ہے ریپیئرمنٹ کی جائے، لیکن یہاں پہ اس دربار کا جیسے کوئی والی وارث نہیں، صرف اور صرف گلے سے پیسے نکالنے کی حد تک اوقاف کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں۔ جی بہت شکریہ منظور چودھری، آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کاموکی میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے 1928 میں بننے والا گورنمنٹ ہائی اسکول سے 7 روز بعد بھی پانی نہ نکالا جا سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز جواد یوسف ویک سے۔ جی جواد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں صادقی کے جو گورنمنٹ ہائی اسکول راجہ کے اندر۔ یہاں پر میرے پیچھے جو کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو 4 سے 5 فٹ کا جو پانی ہے وہ 6 سے 7 دن سے جو ہے وہ یہاں پر جمع ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی تک کسی انتظامیہ نے یہاں پر رابطہ نہیں کیا۔ اس کا جو ہے فرنیچر وہ اور اس کا جو ریکارڈ ہے گورنمنٹ کا جو ہے وہ اس وقت پانی سے بھیگ چکا ہے۔ میرے ساتھ جو یہاں کے جو نائب قاصد ہیں وہ موجودہ سے بات کرتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہیں گے۔ سر کیا کہیں گے؟ ہمیں جی 6-7 دن ہو گئے ہیں پانی واسطے پہ اپیل کی تھی، بندہ کہ نہیں کوئی آیا گا، جناب اسکول ریکارڈ سی سارا ادھر بڑا خراب ہو گیا وا، نیچر ادھر بڑا خراب ہو گیا وا، دیوار کمرے دیواراں کوئی نقص ہو گیا نے۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوئے گی کہ پانی کا انتظام کریں۔ میرے ساتھ جو نائب قاصد سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ بلڈنگ کی حالت اس وقت بارش کے پانی کی وجہ سے خستہ ہو چکی ہے، جو فرنیچر ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور جو ریکارڈ ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ انتظامیہ سے وہ یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے انتظامیہ یہاں پر فوکس کرے، آئے، پانی نکالے، تاکہ جو باقی کا جو ریکارڈ ہے وہ کم از کم وہ پڑھ سکے۔ جی بہت شکریہ نمائندہ 7 نیوز جاوید یوسف۔ ناظرین، مورکھنڈا اور گردنوا میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا۔ گھنٹوں بجلی بند رہنے سے کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز مبشر بٹی۔ جی مبشر، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت میں موجود ہوں مورکھنڈا شہر میں۔ غیر اعلانیہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ رات نو انج بہ کے کڈی کی رات انی پریشان ہوئی دا، ایک بتی نہیں ہوندی، ایک مچھر، ایک مکھی، ایک گند، گلیاں دے وچ بازاراں دے وچ پانی پانی ہویا پھردا ہے۔ اینے تنگ ہوئے پے ہاں۔ اس بتی والے نو، حکومت والے نو اس چیز دا خیال کرنا چاہیے کہ کم ہر پاسے صفائی ہوندی پئی ہے، ہر پاسے بندے لگے ہوندے نے، لیکن صرف دخالا ہی ہے، گلیاں محلیاں دی کوئی صفائی نہیں ہے، ہر پاسے گند ہی گند پیا ہوا ہے۔ رات بھی بہ کے کڈی گئی، دن بھی بہ کے کڈی۔ ہاں جی، بارش دی وجہ تو ایک گلیاں چ پانی جڑا کھلو جاتا ہے، سمجھی گا۔ کوڑا تو بازار جاندے ہی نہیں نا گلیاں چ، صرف ہے بازار ہی چونجتے ہیں۔ بازار چ پانی پانی ہویا پیا، ہر پاسے پانی ہے۔ ڈے محلے بلال نگر دی اج 8 دن ہو گئی، ٹرانسفارم بھی سڑے پین، بتی بھی خراب ہے، بچے تنگ ہو رہے ہیں، بہت ہی ضلالت بنی۔ لہذا ان اگے اپیل ہے کہ ساڈا ٹرانسفارم جلدی تو جلدی بنا دیں۔ ہری پور میں ڈی پی او شفیع اللہ گنڈاپور کی زخمی پولیس جوان معظم کی عیادت۔ حوصلہ افزائی کی گئی۔ ڈی پی او ہری پور شفیع اللہ گنڈاپور نے ایبٹ آباد کا دورہ کر کے چند روز قبل منشیات فروش کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس جوان معظم کی عیادت کی، ان کی خیریت دریافت کی۔ دورے کے دوران ڈی پی او نے ڈاکٹروں سے زخمی جوان کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات بارے معمولات حاصل کی ہیں۔
हरिपुर में डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर की जख्मी पुलिस जवान मुअज्जम की इयादत हौसला अफजाई की गई। डीपीओ हरिपुर शफीउल्लाह गंडापुर ने एबटाबाद का दौरा करके चंद रोज कबल मुनशियात फरोशों की फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस जवान मुअज्जम की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दौरे के दौरान डीपीओ ने डॉक्टरों से जख्मी जवान को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की, बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत की हैं। नाजरीन, नारवाल में मानसून बारिशों के बायस कब्रिस्तान में गंदे नाले का पानी दाखिल, अहले इलाका शदीद परेशान है। नारवाल में मानसून बारिशों के बायस कब्रिस्तानों में गंदे नाले का पानी दाखिल, अहले इलाका शदीद परेशान। मकामी अफराद का मुताबिक गुज़श्ता साल मुतअद्दिद कब्रें ज़मीन में दंस गई थीं। गैर कानूनी रुकावटों के बायस नकासी आब मुतासिर है। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कमिश्नर गुजरावाला और ज़िली इंतज़ामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। नाज़रीन, खबरों की तफसील आपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि 7 है सच के साथ।